السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، ہم نے پچھلے سبق میں جو ایمانیات کا سبق ہے اس میں بتایا تھا کہ آخرت کا دن یقینی دن ہے اور اس دن سب کچھ فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جس کو بقا ہے، جو دائمی ذات ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اس کے علاوہ سب کچھ آنا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے ایک تنقید کرنے والے بھائی کو جواب دیا تھا۔ وہ اس بھائی نے ہمارے اس سے پہلے والے ویڈیو پر کمنٹ کیا تھا کہ یہ کیا چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھے ہو، کوئی بڑے انسان کو لے کر بیٹھتے تو بات سمجھ میں آ جاتی، یہ چھوٹے بچے کیا سمجھیں گے۔ تو میں اس بھائی کو ایک اور جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کے لیے کیوں کہا، اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ خود جو ہے دین کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، شوق اور جذبے والے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ کیا ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سمجھ میں آ گئی۔ اگر ہم آج کے دور میں بھی صحابہ کی طرح کے اعمال کریں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کی بات سکھائیں، ان کو بتائیں، سمجھائیں، اگرچہ کہ ان کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن تھوڑا بہت بھی ان کو جو بات معلوم ہوتی ہے یا دھیرے دھیرے ان کو معلومات حاصل ہوتی جائے گی، یہی چیزیں آگے چل کر ان کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ کیونکہ بچپن میں جب بچے کو اللہ کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، اللہ سے ہونے کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان ان کو سنائے جاتے ہیں، وہ چیزیں ان کے دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں حدیث میں، کیا آتا ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے اس کا ذہن بالکل جو ہے کاغذ کے جو پلین کاغذ ہوتا ہے اس طرح رہتا ہے۔ اب چھوٹے بچے کے ذہن میں جو باتیں ڈالی جائیں گی، وہ باتیں اس کے جو سفید دماغ ہے، اس کا جو خالی دماغ ہے، بالکل جو ہے پلین پیپر کی طرح، جس پر لکھنے کے بعد جو چیزیں اس میں پہلے لکھی نہیں گئی تھی، جب لکھی تو صاف نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے چھوٹے بچے کا دماغ خالی ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو بچپن میں سکھائیں گے اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں، اللہ کی پہچان کرائیں گے، اللہ کے نبی کی پہچان کرائیں گے، اللہ کے نبی دنیا میں کیوں آئے، اللہ نے دنیا کو کیوں بنایا ہے، اللہ کی وحدانیت کو سکھائیں گے، تو وہ باتیں ان کے دل میں اور ان کے ذہن میں رچ بس جائیں گی۔ پھر ان کا جو ہے وہ توحید والے بن جائیں گے اور ان کا ذہن بن جائے گا۔ اس لیے جو ہے کوشش کی جاتی ہے، چھوٹے بچوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح سے 7 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے حکم دینے کے لیے کہا، ماں باپ کو حکم دیا اس بات کا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو۔ اگر 7 سال کی عمر میں ان کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں کیا، ان کو نماز پڑھنے کی تاکید نہیں کی، تو پھر 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ ہم چھوڑ دیں ان کو اس طرح سے، چلو 10 سال کے ہونے دو، بعد میں دیکھا جائے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نقصان جو اٹھانا پڑے گا، وہ تو واقعی میں جو ہے نقصان کی بات ہوگی۔ اس لیے میں کٹے ہوئے الفاظ میں لیکن واضح بات کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی، جو بھی بات آپ نے کہی ہے، میں نے آپ کو جاہل کہا، اس لحاظ سے کوئی گالی نہیں دی ہے۔ جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو علم نہ ہو صحیح بات کا، اس لحاظ سے میں نے آپ کو جاہل کہا ہے۔ میری بات بری لگی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن اس بات کو یاد کر لیجئے کہ جس طرح سے ہم بچوں کو بچپن میں اس کی تربیت کریں گے، ان کو جس طرح کی باتیں سکھائیں گے، وہ باتیں ان کے دل میں اور ان کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی، اور آگے چل کر انہی باتوں کی روشنی میں وہ آگے بڑھیں گے اور ان کی زندگی کامیاب ہوتی جائے گی۔ غلط باتیں ان کی ذہنوں میں ڈالیں گے۔ آج دیکھیے چھوٹے بچے کہ ان کو اگر ہم ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ چھوٹے بچے کو کیوں موبائل دیے ہو، وہ بچہ گیم کھیلتا ہے، فلاں چیزیں دیکھتا ہے، پھر بڑا ہو کر جو ہے وہ موبائل کا شوقین بن جاتا ہے۔ ہم خود اپنے آس پاس کے حالات کو دیکھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں، کوئی اٹکل پچو باتیں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جن
لوگوں نے، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کی بچپن میں صحیح تربیت نہیں کی، بڑے ہو کر وہ بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان بن گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا تو اپنے ماں باپ کو کیسے پہچانیں گے؟ جن کے ماں باپ کو اللہ نے بنایا، جس اللہ نے بنایا اس کی پہچان ان کو نہیں ہے تو پھر اپنے ماں باپ کو کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے سخت ضرورت ہے اس دور میں خاص کر کے کہ بچوں کو بچپن سے ہی دینی، اسلامی، اخلاقی تربیت دی جائے، تاکہ وہ بڑے ہو کر ماں باپ کی ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کی خدمت کر سکیں، اللہ کا حق، اللہ کے نبی کا حق اور تمام جتنے بندے ہیں اللہ کے، ان تماموں کے حقوق کو وہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے چھوٹوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، ہر ایک کو اللہ تعالی جو ہے ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔